الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور کرم اور مہربانی فرمائی کہ اپنی زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ یہ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک دوبارہ عطا فرمایا۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رمضان المبارک کی موجودگی میں ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اللہ سے استعانت طلب کرتے ہوئے اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، کامیاب بندہ کون ہے؟ کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی رضا والی زندگی گزارے۔ اس دنیا کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے معمولات اور شب و روز کو ترتیب دے۔ کامیاب انسان وہی ہے کہ جو شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے آنے والے ایام میں اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ اور واقعی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ایک خاص مہلت ملی ہوئی ہے، ایک خاص مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا، اور بھیجنے کا اولین مقصد آپ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہماری زندگی بھی اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے عمل میں گزرے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزرے گی، تو میرے بھائیو یہی کامیابی ہے، یہی مقصد حیات ہے کہ جس میں جو بندہ کامیاب ہو گیا وہ اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، بے شک وہ بندہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے۔ تو اللہ نے ہمیں موقع دے دیا کہ اس رمضان المبارک کو اللہ نے ہمیں مہلت کے طور پر دوبارہ دے دیا کہ اے میرے بندو، میں تم پر کریم ہوں، میں تم پر رحیم ہوں، تم 11 مہینے جو بھی عمل کرتے رہے، اس رمضان المبارک میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مسجد نبوی میں، آپ واعظ و نصیحت کے لیے تشریف لائے تھے، اور جو ہی آپ ممبر پر سوار ہوتے ہیں تو ممبر پر سوار ہو کر اس ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسری پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسری پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج خلاف معمول 3 قدم 3 سیڑھیوں پر رکھے اور تینوں مرتبہ آمین کہی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 دعائیں مانگی اور میں نے 3 مرتبہ آمین کہی۔ میرے بھائیوں، ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان دیا، وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو واقعی یہ رمضان المبارک تو مغفرت کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو غفران کہا ہے، یعنی مغفرت والا مہینہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مغفرت والے مہینے کو انتہائی استعداد کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اس مہینے کے مبارک گھڑیاں اور مبارک ساعات کو آپ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے تاکہ وقت کی ناقدری نہ ہو، کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے، دن کے اوقات ہوں یا شب کے لمحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس ہم میں ایک دستور چھوڑ کر گئے کہ آنے والی میری امت کو بھی آسانی ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اس رمضان المبارک میں ہم محسوس کرتے تھے کہ 3 چیزوں میں آپ زیادہ جدوجہد فرماتے، 3 چیزوں میں آپ زیادہ اعمال فرماتے اور اضافہ ہم ان کے اعمال میں دیکھتے۔ پہلی چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں پہلے سے زیادہ کوشش اور مجاہدہ فرماتے تھے، جستجو فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہوا حتی یتورمت قدماہ، کہ اتنی عبادت، اتنا مجاہدہ اور اتنی جستجو اور کوشش فرماتے کہ آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے آپ کے قدم مبارک۔ تاہم رمضان المبارک کے اوقات میں اور لمحات میں اور اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ پہلے سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات جو ہم نے محسوس کی کہ آقا کی زندگی میں کہ آپ رمضان المبارک کے ایام میں اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ زیادہ فرمایا کرتے تھے، صدقات زیادہ اہتمام سے دیا کرتے تھے۔ یعنی اس رمضان المبارک میں آپ دل کھول کر صدقہ اور خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات جو آپ کی زندگی مبارک میں تھی وہ بات یہ تھی کہ آپ دعاؤں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ کے ہاں رونا، اللہ کے ہاں عاجزی اختیار کرنا، گریہ زاری کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اور آپ اس مبارک مہینے میں اللہ سے زیادہ لو لگا کر رہتے تھے اور اللہ سے زیادہ سوالی اور در کے فقیر بن جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ 3 اعمال اس آمدہ رمضان میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان 3 ہی طریقوں پر رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں کہ ایک تو عبادت کی کثرت کریں، دن کے اوقات میں بھی کثرت تلاوت ہم کریں، دن کے اوقات میں بھی ہمارا معمول پہلے سے زیادہ درود شریف استغفار کا ہو، دن کے اوقات میں بھی ہم دن کا آغاز اگر کریں روزہ رکھنے کے بعد، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد، ہر مومن کوشش کرے کہ اشراق کی نماز پڑھے۔ گھر سے جب ہم نکلیں تو اس مبارک ماہ میں ہماری یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہماری چاشت کی نماز بھی ہو، اور پھر اسی مبارک لمحات میں ہم اوابین کی کوشش کریں مغرب کی نماز کے بعد۔ اور اس خاص رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ عام دنوں کے لیے عوام الناس کا جاگنا تہجد کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہی تو ہیں کہ ہم سحری کے لیے جب جاگتے ہیں تو اس وقت عین تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو ہم سحری بر وقت کھا لیں یا تہجد کے بعد کھا لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جو عبادت میں آپ کی مجاہدہ اور جستجو زیادہ ہوتی تھی، اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں اس ماہ میں اگر لے آئیں تو یہ عادت بن جائے گی اور آئندہ زندگی میں بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ اس مبارک ماہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ اپنے پڑوس کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، نادار ہیں، مسکین ہیں، ہم ان کے کھانے پینے کا لحاظ رکھیں،
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ان کی سحریوں کے بندوبست کریں، ان کی افطار ڈنر کا بندوبست کریں اور ان کی مالی امداد کریں، تاکہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں سحری اور افطاری کے وقت مختلف نوع قسم کے کھانے کھاتے ہیں، افطار میں کئی ڈشز ہوتی ہیں، کم از کم اس قوم کے، اس ملت کے جو غربا ہیں، اس موقع پر ہم انہیں نہ بھولیں اور ان کے دسترخوان کو بھی ہم بارونق بنائیں۔ اور تیسرا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے بتایا کہ وہ کثرت سے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ مناجات تھیں۔ میرے بھائیو، ان مناجات کا لحاظ ہم رکھیں اور کوشش کریں کہ سحری اور افطاری یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اس قبولیت دعا کا وقت میں ہم آہوزاری کریں، اللہ کے آگے پیش ہوں، اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے اور سنتوں کو مانگیں، اور اس امت کے لیے دعائیں مانگیں، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنے خاندان اور شہر کے لیے دعا مانگیں۔ میرے بھائیو، ان حالات میں اگر ہم رمضان گزارنے میں یہ کامیاب ہو گئے، یہ 30 دن کے معمولات کو اگر ہم ترتیب اچھے طریقے سے ہم نے دے لیا، تو میرے بھائیو یہ رمضان ہمارا اچھا گزر جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں تو اسی کی رحمت پر امید ہے کہ جب یہ رحمت اور برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا تو اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور کرم فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک میں تو رمضان کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے میں رات کی تراویح اور قیام کا تذکرہ فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے قیام کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں اپنی رات کو گزارا، رمضان کی راتوں کو گزارا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کے بہانے لے کر مغفرت کی ایک کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہم سب کو عطا فرما دیا کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے پر تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کو ہم نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اور اس رمضان المبارک کو ہم نے پہلی زندگی سے مختلف گزارنا ہے۔ اور میرے بھائیو، اس وقت پاکستان کے حالات بھی، ملک و ملت کے حالات بھی، اور ہمارے اپنے حالات بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ جب افطاری کا وقت آئے تو جہاں ہم پوری ملت اسلامیہ کو یاد کریں، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ پاکستان اور اہلیان پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس بحران سے، ہر قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے کو یوں ہم نے دعاؤں کے ساتھ افطاری کرنی ہے۔ آج پہلا روزہ ہے، اور میں گزارش کروں گا تمام خواتین و حضرات سے کہ اس پہلے روزے کی اختتام پر کہ جب افطاری کا وقت ہو تو افطاری سے پہلے اپنے آپ کو ہم فارغ کر لیں۔ خواتین کچن سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، مرد اپنے کاروباروں کو وائنڈ اپ کر کے کچھ دیر پہلے گھروں میں آ جائیں، تاکہ افطاری سے پہلے قبولیت دعا کے وقت ہم ملک و قوم کے لیے، اپنے پیارے دیس کے لیے، اور اس ملک کے بحرانوں کے حل کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان المبارک کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔